جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو عرض کی گئی یا امیر المؤمنین نماز کا وقت ہے. فرمایا جی ہاں سنیے، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز ادا فرمائی. حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شاہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وہ شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع و سجود اور قراءت کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے. اور اگر وہ اس کا رکوع و سجود اور قراءت مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا. پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. معاذ اللہ. حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا تو اس سے فرمایا تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی. نسائی شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے. فرمایا تم نے 40 سال سے بالکل نماز ہی نہیں پڑھی اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی اللہ صاحب الصلاۃ والسلام پر نہیں مرو گے. معاذ اللہ معاذ اللہ. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے. عرض کی گئی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا رکوع اور سجدے پورے نہ کرے، یعنی وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھا لیتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں. مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے جبکہ نماز کا چور اللہ عز و جل کا حق. یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں. اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اول تو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں ان کی اکثریت سنتیں سیکھنے کے جذبے کی کمی کے باعث آج کل صحیح طریقے سے نماز پڑھنے سے محروم رہتی ہے. یہاں مختصراً نماز پڑھنے کا طریقہ پیش کیا جاتا ہے.
برائے مدینہ بہت زیادہ غور سے سنیے اور نمازوں کی اصلاح فرمائیے۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔ شیخ طریقہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ نے نماز سے متعلق آیات اور روایات بیان فرمائی ہیں، برائے کرم نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ غور سے سنیے اور صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ سنیے، توجہ کے ساتھ، تو کافی تفصیل ہے اس میں، اور انشاءاللہ عملی طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ بعد وضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہو کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ خوب کھلی، بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں، اور اچھلیاں قبلے کی طرف ہوں، نظر سجدے کی جگہ۔ اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت، یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا۔ مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی، اگر بعد جماعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیجئے پیچھے اس امام کے۔ اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے، ناف کے نیچے اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی ہتھیلی کے سرے پر، اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پیٹھ، اور انگوٹھا اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بغل۔ اب اس طرح ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اور اب سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔